حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر اب ادھر ہو جاؤ، آپ ذرا ادھر آ جاؤ، یہ ادھر آ جاؤ، لوگ السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی، اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے، پہلے ایکسپورٹ کی گئی، اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ بیٹ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی، میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ پی ایم ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے،
کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں، یہ کام ان کو آتا ہے۔ اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا۔ اچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو۔ پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے، پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو۔ تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی۔ اور کس طرح دن رات ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں۔ تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے، ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے 100% اس کے خلاف۔ تو پھر کیوں نہیں کہ ان کنٹونمنٹ بورڈز میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے، اور آپ نے گورنر ہاؤس آ کے میٹنگز کی کہ مجھے یہ الیکشن مجھے جیتنا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی آئی بی کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی پنجاب حکومت کر سکتی ہے وہ کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں، ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا، اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر۔ اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو، جو کسی یتیم کی بچی ہے، کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشنکوف دوں، یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے؟ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا، میں نے کئی غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے، یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے۔ اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ
1 روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے میں پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی. یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو وہ اپنے کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا. خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی. اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے
کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا. اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں, میران کی وادیوں میں, بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا, کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے. مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا, بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, احسن اقبال ہیں, سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے, خایا صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے, اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں, پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی, اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع, یہ دور جو گزر رہا ہے, یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چوتھی بار, تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا, لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا, ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی, ان کے لیے بہترین علاج ہوتا. میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا, یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا, ایک آفت تھی اور ہے, لیکن ہم لڑ مر جاتے ہیں, کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں, چائنا سے آئیں, فلاں سے آئیں, اور پیسہ جو ہے ATM مشینیں بناتی رہیں, اربوں روپے کھائے جاتے رہیں اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اس مہنگائی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی, اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے, تمام آئینی اداروں سے, عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو, چاہے انتظامیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے, قانون کی حکمرانی چاہیے, سویلین سپریمیسی چاہیے. اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی ہے. اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی, کلا کند خدا دا یار کلا کند کھانو دل کر دیا جوڑا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی. لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں. یہ ہمارا حق ہے, قوم کا حق ہے.
میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے، مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے، میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں، جناب عمر شیخ صاحب، جناب عمر راٹھور صاحب، جناب عاطف منیر صاحب، یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن، ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں، آخری بات اس شعر سے، یہ تالیاں لگائیں نا ذرا زور سے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم نواز شریف زندہ باد۔